السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام محاضرین محفل، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف کا نذرانہ محبت اور عقیدت کے ساتھ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ابھی قرآن مقدس کی سورہ فجر کی چند آیتیں اور سورہ توبہ کی ایک آیت کا کچھ حصہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور اسی کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنی ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ جو شروع ہونے والا ہے جمعے کے دن سے، محرم الحرام کا مہینہ جمعے کے دن سے شروع ہونے والا ہے، اسی نسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ چونکہ محرم الحرام کے شروع سے ہی روزہ رکھنا بہت بڑا ثواب اور عبادت ہے، اس لیے روزے سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ، اس کی عظمت اور فضیلت قرآن مجید کی آیت سورہ فجر کی تلاوت کی، سورہ فجر کے اندر ہی اس کی عظمت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس ماہ مبارک کی عظمت اور فضیلت اسی سے معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کے شروع کے 10 دن کی قسم کھائی ہے اور شروع کے رات کی قسم کھائی ہے۔ والفجر وليال عشر، محرم الحرام کی عظمت اور فضیلت اس سے ہی معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دنوں کی قسم کھائی ہے، ان کے راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العالمین کا کسی چیز کی قسم کھانا، کسی مخلوق کی قسم کھانا، اس چیز کی، اس مخلوق کی عظمت اور فضیلت پر 4 چاند لگا دیتا ہے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ذریعے بھی اس ماہ مبارک کی عظمت اور فضیلت بتائی۔ چنانچہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزہ، سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ اللہ کا مہینہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ معزز سامعین کرام محاضرین محفل، اس حدیث سے ہی اس مہینے کی عظمت
اور اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی اس ماہ مبارک کو اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ یوں تو تمام دن، تمام راتیں، تمام مہینے، تمام ساعتیں، تمام لحظے، تمام لمحے سب اللہ ہی کے ہیں، لیکن اس ماہ مبارک کو اللہ رب العالمین کی خاص نسبت حاصل ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اس ماہ مبارک کو تمام دوسرے مہینوں پہ ایک خصوصی فضیلت حاصل ہو گئی۔ ایک موقع پر آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما من المحرم فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ 30 يَوْمًا، ماہ محرم کا ایک روزہ کوئی رکھا تو اس کو دوسرے مہینوں کے 30 روزوں کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کی عظمت اور فضیلت اس حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم الحرام کے روزے یعنی عاشورے کا روزہ ہی آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔ اس حدیث سے بھی ماہ محرم الحرام کی فضیلت اور عظمت معلوم ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام محاضرین محفل، تو ماہ محرم شروع ہونے سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے محرم کی عظمت اور فضیلت اور اس میں روزہ رکھنے کا کیا ثواب اور اجر ہے وہ آپ کو بتایا کہ ہمارے وہ دوست، ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ نوجوان ساتھی جو روزہ رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، روزے کی تمنا رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کا شوق ہے، تو آئیے ماہ مبارک محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، آپ ابھی سے ارادہ کیجئے، نیت کر لیجئے، شروع سے ہی روزہ رکھیں گے 10 روزے۔ اگر 10 روزہ رکھ نہیں سکتے ہیں، موقع نہیں بن رہا ہے، رکھنے کا موقع نہیں ہو رہا ہے، تو کم سے کم 2 روزے ضرور رکھیں۔ محرم الحرام کے 9 تاریخ اور 10 تاریخ کو روزہ، یعنی وہ روزہ جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اور اس کا ثواب آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی عظمت۔ تو اس ماہ مبارک کا عاشورے کا روزہ 2 رکھیں گے، 9 محرم کو رکھیں، 10 محرم کو رکھیں۔ اگر 9 کو نہیں رکھ سکے کسی وجہ سے تو 10 اور 11 رکھیں۔ سنگل روزہ 10 محرم کا رکھنا درست نہیں ہے، اس لیے 10 کے ساتھ یا تو 9 کو ملا لیجئے یا پھر 11 کو ملا لیجئے، 2 روزے رکھنا ہے، ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ بہت ہی عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، سال کے 12 مہینے کس نے مقرر کیے ہیں اور وہ کتنے ہیں؟ آئیے قرآن مجید کی اس آیت میں ہی اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ سورہ توبہ کی یہ آیت بتا رہی ہے، پکار کر کہہ رہی ہے کہ سال کے 12 مہینے اللہ رب العالمین نے ہی مقرر اور متعین کیے ہیں، کسی اور کے مقرر اور متعین کیے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہی ان کو مقرر اور متعین کیے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ لوح محفوظ میں سال کے 12 مہینے محفوظ ہیں اور اللہ رب العالمین نے مقرر اور متعین کیے ہیں، کسی اور نے نہیں کیے ہیں۔ آئیے سال کے 12 مہینے کہاں سے شروع ہوتے ہیں اور کہاں پہ ختم ہوتے ہیں اس کا بھی بالترتیب آپ کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں۔ محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ اور سال کے جو 12 مہینے ہیں یہ قمری مہینے سے ہمارا تعلق ہے اس کا، اور قمری مہینے کا تذکرہ ہی آپ کے سامنے کیا گیا ہے، یعنی سال کے جو 12 مہینے ہیں ان کا تعلق قمری مہینے سے ہے، شمسی سے نہیں۔ یعنی جنوری، فروری، مارچ، اپریل یہ کہتے ہیں
مہینے سے نہیں اس کا تعلق ہے، بلکہ قمری مہینے چاند کے مہینے سے اس کا تعلق ہے، جس کا تذکرہ ہم نے کیا ہے۔ تو یہ 12 مہینے اللہ رب العالمین کے مقرر اور متعین کیے ہوئے، یہ بات اچھی طرح صاف ہو گئی کہ سال کے 12 مہینے اللہ ہی نے مقرر کیے ہیں، متعین کیے ہیں، اور اس کی ترتیب وار یہ نام ہے جو آپ کے سامنے ہم نے رکھے ہیں۔ اب آگے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سال کے 12 مہینے کب سے ہیں، ان کا وجود کب سے ہوا ہے، ان کی پیدائش کب سے ہوئی ہے؟ اس کا جواب آپ کو اسی آیت کے اس جملے میں مل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم خلق السماوات والارض، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش اور زمین و آسمان کے وجود سے ہی سال کے یہ 12 مہینوں کا وجود ملا ہوا ہے۔ آسمان و زمین کی پیدائش اور تخلیق کے ساتھ ہی ان مہینوں کی پیدائش اور تخلیق بھی ہے۔ یوم خلق السماوات والارض سے معلوم ہو گیا۔ تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 12 مہینوں میں 4 مہینے محترم والے ہیں، قابل احترام ہیں، عزت والے ہیں، وہ کیسے معلوم ہوا؟ اسی آیت میں اس جملے سے اس کا جواب آپ کو مل رہا ہے۔ کیا ہے؟ منها 4 حرم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ قابل احترام تو سارے دن سارے مہینے ہیں، لیکن ان 4 مہینوں کی عظمت اور فضیلت دوسرے مہینوں سے کہیں زیادہ ہے۔ تو منها 4 حرم اس جملے سے معلوم ہوا کہ 4 مہینے احترام والے ہیں، عزت والے ہیں، یعنی ان مہینوں میں جنگ و جدال، قتل و قتال، فسق و فساد اور فحش اور بیہودہ حرکتوں سے باز رہنا چاہیے۔ ان مہینے کا احترام اور اکرام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ان مہینوں سے یعنی جو 4 مہینے احترام والے بتائے گئے، ان مہینوں میں سے محرم الحرام کا مہینہ بھی احترام والا ہے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ترتیب وار 3 مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام، اور 4تھا مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے احترام والے مہینے ہو گئے، اور ان 4 مہینوں میں سے محرم الحرام کا مہینہ بھی اسی میں سے ہے۔ تو اس آیت سے محرم الحرام کی فضیلت اور عظمت ظاہر اور باہر ہو رہی ہے۔ بہرحال محرم الحرام کے تعلق سے ضروری باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، اور جو ابتدائی باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہیں۔ انشاءاللہ اور بھی باتیں اس سے متعلق آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ رخصت ہوتے ہوئے ہم درخواست کریں گے کہ ہمارے چینل اصلاح معاشرہ 360 کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔